السلام علیکم، میں حکیم محمد شہزاد اور آج ہم حاضر ہوئے نئے ٹاپک کے ساتھ، اور وہ ٹاپک ہے دودھ کا کم اترنا۔ صاحبان، ناظرین، یہ بھی بہت بڑی پرابلم ہے۔ ماؤں کے ہاں دودھ نہیں اترتا، بہت پریشان ہوتی ہیں، بچے کا پیٹ نہیں بھرتا، بچہ روتا رہتا ہے اور بوتل سے بھی دودھ نہیں پیتا ہے۔ بہرحال چھوٹا بچہ ہوتا ہے، بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے عورت کا مزاج جو ہے خشک ہو جاتا ہے، گرم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے جسم کی جو رطوبات ہیں وہ خشک ہو جاتی ہیں، جو رطوبات ہوتی ہیں وہ جل جاتی ہیں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بچہ خشکی کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ جب عورت کی خشکی والی تحریک ہوتی ہے، خشکی جسم کے اندر بڑی ہوتی ہے، بچہ پیدا ہونے کے بعد بھی خشکی کے اثرات رہتے ہیں تو دودھ بہت کم اترتا ہے۔ اور ہمارے علاقے کا جو رواج ہے، دوسرے علاقے کا میرے پاس کا علم نہیں کہ دوسرے میں کیا معاملہ بنتا ہے، پر ہمارے علاقے میں یہ رواج ہے کہ جس وقت عورت کو جو ہے ولادت ہو جاتی ہے، بچے کی عورت کے ہاں ولادت ہو جاتی ہے، بچہ پیدا ہو جاتا ہے، اس کو اس طرح کی چیزیں، گھی وغیرہ اور اس طرح کی بہت سی چیزیں جس کے چھوانی کے نام سے بولتے ہیں وہ پلاتے ہیں، اور اس کے 2-5-7 دن اس کو پلاتے ہیں۔ اس کے بعد سانڈا وغیرہ کھلاتے ہیں کہ اس سے عورت کے اندر طاقت پیدا ہو جائے گی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس سے طاقت پیدا ہو جاتی ہے، پر بعض عورتوں کا مزاج خشک ہوتا ہے، اور جس سے سانڈا بولتے ہیں، اس کے اندر جو چیزیں پڑتے ہیں، گوند ہے، ڈھاکنی وغیرہ اور ناریل وغیرہ، اس طرح کی جو چیزیں ہیں اور بہت سی چیزیں پڑتی ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی گرمی بن جاتی ہے، خشکی بن جاتی ہے۔ بوڑھے کا جو میٹھے کا جو مزاج ہے وہ گرم ہے، اور ڈھاکنی وغیرہ ڈالتے ہیں اور مکھانا وغیرہ، ان کا بھی مزاج خشک ہے، اور اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جس سے اور جسم کے اندر خشکی بڑھ جاتی ہے، دودھ خراب ہو جاتا ہے اور پریشانی بڑھ جاتی ہے، اور ماں سوچتی ہے اتنا کچھ کھا رہی ہو، دودھ پھر بھی نہیں بن رہا۔ اگر کسی عورت کے جو ہے اس طرح کی شکایت ہو، پہلی بات تو چاہیے کہ اس چیز کو بند کر دے، اگر وہ گھی کھانا چاہتی ہے تو دودھ میں ڈال کے گھی کا استعمال کر لے، اور چاروں مغز ہوتے ہیں ان کا استعمال کر لے، گرینڈ کر کے جو ہے اسے گھی میں تھوڑا بریا کر کے اسے دودھ کے ساتھ لے سکتی ہے، تھوڑا شکر کھانڈ ملا لے، بورا ملا لے، یہ چیز استعمال کریں۔ پر جن عورتوں کا مزاج جو ہے خشک ہوتا ہے، انہیں یہ چیز استعمال کرنی ہے۔ جن کے یہاں جو ہے اللہ کا شکر ہے کوئی دقت پرابلم نہیں ہوتی، کچھ بھی کھائے، ان کے لیے ضرورت نہیں۔ پریشان وہی ہوتے ہیں جن کا مزاج خشک ہوتا ہے یا گرم ہوتا ہے۔ تو اس لیے آج ہم لے کر کے آئے تھے تاکہ ہماری ماؤں کو فائدہ ہو، ماؤں کو، بہنوں کو فائدہ ہو، تاکہ جو ہے ہمارے بچوں کو فائدہ ہو، کہ اس سے بہت پریشان رہتی ہیں، اور جو اللہ نے، جو قدرت نے اس دودھ کے اندر طاقت رکھی ہے، وہ کسی دودھ کے اندر طاقت نہیں ہے۔ بعض عورتیں جو ہے اپنے بچوں کو اترتے ہیں اسے پلاتی نہیں، جوانی میں فرق پڑ جائے گا، اسکن خراب ہو جائے گی، سینہ خراب ہو جائے گا۔ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، آپ کی جو اولاد ہے، آنے والا جو شکل ہے کتنا کمزور ہوگا۔ یہ تھوڑی سی عمر کے اندر جو ہے نا بیماری جھیلنا شروع کر دے گا، بیماری سے پکڑنا شروع کر دے گا، اس کا خیال نہیں جاتا، اپنا خیال جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ کھانا پینے کا خیال رکھیں۔ جن لوگوں کے عورتوں کے دودھ کم اترتا ہے، ان کو چاہیے کہ چاولوں کا استعمال کرے، دودھ چاول کا استعمال کرے، کھیر کا استعمال کرے، دودھیا زیرہ اور جو ہے الائچی اور دھنیا وغیرہ کا استعمال کرے، اس کا جوشندہ بنا کر کے پیے، کیلے دودھ کا استعمال کرے، برفی کا استعمال کرے، اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کا استعمال کرے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے بہت فائدہ ہوگا۔ چاروں مغز لے کر کے جو ہے اس کے اندر زیرہ بھی ملا لیں، تھوڑا سا چاروں مغز لے کر کے ان کو جو ہے گرینڈ کر کے اسے دودھ میں ڈال کر پکا کے صبح شام پیتے رہیں۔ اگر کوئی عورت یہ کام نہیں کر سکتی، وہ خالص جو ہے صبح شام جو بچے کو دودھ پلانا چاہتی ہے آدھی کلو، وہ صبح شام خود پی لے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے جب عورت یہ کام کرے گی اس کے دودھ اترنا شروع ہو جائے گا۔ اور
चावल, ये मटर, छोला, राजमा, गोभी, करेला, साग वगैरह इस तरह की जो चीज़ें हैं वो खानी बंद कर दें, क्योंकि ये चीज़ जो है ना रतूबत को जिस्म से चूस लेती है, जिस्म के अंदर जो रतूबत होती है उसे ख़त्म कर देती है, जिसकी वजह से नौबत आती है। गर्म ग़िज़ा को इस्तेमाल ना करें। आप देखेंगे जब आप जो है खाने में खाने के अंदर टिंडा, भिंडा, शलजम, मूली और तरबूज, खीरा, ककड़ी इस तरह की जो चीज़ें इस्तेमाल करेगी, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है। और मूंग की दाल, उड़द की दाल का हलवा, मूंग की दाल का हलवा, इनको इस्तेमाल करेगी तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है दवा की ज़रूरत ही नहीं पड़ने की, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं जिस्म के अंदर रतूबत को पैदा करने वाली हैं, जिस्म के अंदर रतूबत पैदा होगी और दूध बनना शुरू हो जाएगा। इसीलिए जो है हम ये चीज़ लेकर के आए थे, उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत कुछ खाया जो है ना मैं दूध उतर ही नहीं रहा। बात औरतें जो है ना कि भाई ज़ीरा का इस्तेमाल कर लो, सतावर का इस्तेमाल कर लो, बेहमन का इस्तेमाल कर लो, बिल्कुल कर लो, पर जब आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, आपको कोई ये नहीं बतलाता कि किन ग़िज़ाओं से बचना है और कौन सी ग़िज़ा आपको इस्तेमाल करनी है। इसलिए आपको छोला, राजमा, मटर और जो है साग और जो है चने का बना सामान, मटर का बना कोई सामान, खट्टी चीज़ें, तुर्स चीज़ें, ऐसी एसिडिटी की चीज़ें जो एसिडिटी पैदा करती हैं, उन चीज़ों को जो है ना दूर कर दें अपने से। और आप जो है ना शलजम, मूली इस तरह की जो मैंने बताया है इनको इस्तेमाल करें, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है बगैर दवा के दूध उतरना शुरू हो जाएगा। एक मरतबा जो है मैं गया हुआ था कहीं, वहाँ डॉक्टर मौजूद थे, तो वो कहने के उस स्टोर वाले से कि यार कोई इस तरह के बारे में बता दो जो औरतों के दूध उतरने लगे, हम तो परेशान हो गए, हमारे 1-2 मरीज़ हैं, कुछ असर ही नहीं हो रहा है। तो कहने लगे हकीम जी खड़े हैं, इनसे पूछ लो। तो मैंने उनसे बताया रतूबात पैदा करने वाली चीज़ इस्तेमाल करवाओ, तुम्हारी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मुस्कुराने लगे कि भाई फिर हमारा क्या होगा। मैंने कहा आप अपनी दवाई भी दें और आप इस तरह की चीज़ इस्तेमाल करें, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है वो ठीक हो गई। तो इसलिए जो है आप जो है ना ज़ीरा वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है, मैंने बता दिया इस्तेमाल का तरीका। पर आप जो है ना इन चीज़ों को छोड़ के इन चीज़ों पर तवज्जो दें, जो खाने की चीज़ें हैं, जो तरी की चीज़ें हैं, इंशाअल्लाह आपके जिस्म के अंदर ताकत रहेगी। और जो मिजाज इनका है, इन चीज़ों का जो मैंने बताया है, शलजम, मूली वगैरह और भाई तुरई, ये इनका जो मिजाज है, जो बच्चे का मिजाज होता है वो इनका मिजाज होता है, और इसी मिजाज में इंसान के जिस्म के अंदर रतूबत ज़्यादा पड़ती है। तो इसलिए आप इसे इस्तेमाल करें और दवा वगैरह छोड़ दें, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है इसका आपको बहुत फ़ायदा होगा, किसी दवा की ज़रूरत ही नहीं पड़ने की। अगर किसी औरत के जो दूध कम उतरता हो तो आप जो है हमारे चैनल का लिंक दे दें या उसे बता दें, बहुत फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि उम्मत को फ़ायदा हो और आपको फ़ायदा हो और हमको भी फ़ायदा हो।